خدایا 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 رہے سر پہ مہدی کا سایہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ محترم ناظرین کرام، منتظر ٹی وی کی طرف سے اور میری طرف سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم یا علی مدد۔ گزشتہ جو آپ نے میرا پروگرام دیکھا ہوگا، وہ پروگرام میرے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت ولی عصر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے حوالے سے تھا، اور جو گزشتہ پروگرام جس جگہ پر سلسلہ کلام کو رکا تھا، میں وہیں سے اس کا آگے جاری رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ایک سلسلہ جو ہے وہ منتظر ٹی وی کی جانب سے آپ تک اس میڈیا کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہر گھر میں پہنچتی رہے۔ گزشتہ جو پروگرام تھا جہاں پر ہم نے اپنے بیان کو روکا تھا، وہ تھا کہ جب بھی مشکل پڑے اور مشکل میں آپ یعنی گھر جائیں اور آپ کو کوئی اور صورت نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر آپ توسل کریں اپنے امام سے، یا صاحب الزمان ادرکنی کہہ کر۔ میں کوشش کروں گا کہ اس اپنے آنے والے جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، اس میں کسی نہ کسی حوالے سے میں آپ کو کوئی نہ کوئی امام سے توسل کا وظیفہ بھی بتاتا رہوں۔ میں آپ کو بتلاتا رہوں کہ اگر ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت میں اضافہ کرنا ہے یا ہمیں اپنے امام سے توسل کرنا ہے، تو ہم نے کن کن چیزوں کا سہارا لینا ہے، کون کون سی ایسی دعائیں ہیں کہ جو ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر سکتی ہیں۔ اس میں حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے قائم آل محمد کو، ہمارے امام زمانہ یعنی حضرت ولی عصر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 رکعت نماز ہدیہ کرے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کھلے آسمان تلے وہ توسل کرے امام سے، اور امام سے یہ کہے کہ یا ولی عصر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو آپ کی دادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، میرا فلاں کام ہے جو نہیں ہو رہا، آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ میرا وہ کام ہو جائے۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جدہ، ان کی دادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے اور اس کا کام نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، چونکہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں ہم جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں مختلف معرفت معصومین علیہم السلام کے فضائل ملتے ہیں۔ اس میں سے ایک میں آپ کو آج کی بات سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے اپنے ہاں اس کو کسی نے بتلایا کہ بھئی میرے ایک وزیر کے گھر کے اندر کوئی درخت ہے، اور اس درخت میں جو وہ انار ہے، اس انار کے اوپر کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ لکھا ہوا آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا یہ معجزہ ہے یا یہ کیا بات ہے، مجھے کوئی بتلائے کہ یہ کام ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے۔ تو سارے اس نے مختلف مکاتب فکر کے افراد کو اکٹھا کر لیا، اس میں مذہب اہل بیت کے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ، اور بادشاہ نے کہا کہ جو مجھے اس کا جواب نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ ظلم کروں گا۔ تو جو مذہب اہل بیت کے علماء تھے انہوں نے کہا بادشاہ میں آپ 40 دن کا وقت دیں تاکہ ہم اپنے امام سے توسل کریں، اور کرنے کے بعد ہم تجھے بہتر انداز میں بتلا سکیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب وہ علماء چلے گئے اور انہوں نے جا کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے، 5 دن گزرے، 20 دن گزرے، حتیٰ کہ 39 روز ہو گئے اور 40واں روز آ گیا۔ تو اب ان کی گڑگڑاہٹ میں اضافہ ہوا دعا مانگنے میں کہ مولا ہماری مدد کیجئے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، مولا ہماری مدد کیجئے۔ آپ جانتے کہ بادشاہ جو ہے، حاکم جو ہے،
وہ انتہائی ظالم ہے، اگر ہم اسے جواب نہ دے سکے تو وہ ہم پر ظلم کرے گا۔ یہ کہتے کہتے گریا کرتے کرتے وہ لوگ عالم غشی میں چلے گئے۔ عالم خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ کا وزیر ہے نا، اس نے وہ کیا کرتا ہے کہ جب ابھی انار لگتے ہیں نا تو اس نے کچھ سانچے اپنے گھر میں بنائے ہوئے ہیں، اس میں وہ کبھی کسی بادشاہ کا نام لکھ دیتا ہے، کبھی اپنا نام لکھ دیتا ہے، اور وہ پھر ان جو چھوٹے وہ انار ہوتے ہیں نا، اس سانچے کو وہ اس انار کے ساتھ پریس کر دیتا ہے، یعنی دبا دیتا ہے، تو وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ تو جاؤ تم جا کر بادشاہ کو بتاؤ، اور اس کو کہو کہ وزیر کے گھر کی تلاشی لے، اس کو وہاں پر مختلف وہ سانچے مل جائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ یقیناً اس بات کو سننے کے بعد آپ کی قوت ایمانی میں مزید اضافہ ہوگا کہ وہ علماء جو ہے نا، وہ عالم خواب میں امام کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، ہاتھ جوڑ کر روتے فرماتے کہ مولا جب یہ جواب تھا اور یہ علم میں تھا، یقیناً آپ کے علم میں تھا چونکہ امام ہر شے سے باخبر ہوتا ہے، مولا جب آپ کے علم میں تھا تو مولا آپ نے ہمیں پہلے دن آ کر کیوں نہیں بتلایا؟ یہ 40 دن جو ہم نے انتظار کیا اور ہم نے اضطرابی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں ہم نے یہ جو ایام گزارے، تو مولا آپ تو پہلے دن بھی جواب دے سکتے تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے مخاطب ہو کر، مولا فرماتے ہیں کہ پہلے تم مجھے بتلاؤ کہ تم نے بادشاہ کے دربار میں 40 دن کی مہلت کیوں لی تھی؟ اللہ اکبر، یعنی کہ اگر تم نے وہاں مہلت لی تھی تو میں نے تو تمہارا کام اسی وقت کرنا تھا جتنے دن کی تم نے مہلت لی تھی۔ تمہیں میرے نام پر اتنا یقین ہونا چاہیے، تمہارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر تم دربار میں کہتے کہ بادشاہ ہم ابھی تجھے جواب دیتے ہیں تو میں قائم آل محمد علیہ السلام تمہیں جواب دینے کے لیے وہیں پر آ جاتا۔ یعنی اب آپ یہ بات کرنے کا محترم ناظرین مقصد کیا ہے کہ آپ کا معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے یقین کامل، وہ ہے پختہ یقین، پختہ ایمان، کہ آپ کو اپنے امام پر اس حد تک یقین ہونا چاہیے کہ ادھر آپ نے توسل کیا ادھر امام آپ کی مدد کو آ گئے۔ مقصد ہے تاکہ دنیا کو علم ہو، ورنہ آپ اتنا ٹائم جو لیں گے تو وہ کس لیے لے رہے ہیں؟ امام تو باخبر ہے، اور یہ صرف توسل کی بات ہے کہ اگر آپ نے اسی وقت دعا مانگی تو امام اسی وقت آپ کی نصرت کے لیے آئیں گے، امام اسی وقت آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ یہاں میں اپنے محترم ناظرین کو نادر بادشاہ کی بات سناؤں، یعنی یہ مانگنے کی بات کہ آپ کے مانگنے میں کتنا پختہ ایمان یقین ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو نادر بادشاہ کے دور کی ایک بات سناؤں کہ نجف اشرف میں ایک نابینا مولا علی علیہ السلام کی قبر کے باہر بیٹھا اپنی آنکھیں مانگ رہا تھا۔ خدایا 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 رہے سر پہ